یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ حسن صدیقی کنوج سے ان کا سوال یہ ہے کہ صف میں تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے، اکیلے کھڑے ہونا، تو اگر پہلی صف بھر گئی ہو تو پیچھے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اصل میں وہ مکروہ اسی صورت میں ہے کہ جب صف کے اندر جگہ خالی ہو اور یہ بندہ پھر بھی پیچھے کھڑا ہو، تب تو یہ مکروہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں کہ آگے سے ایک صف میں سے بندے کو لا سکتا ہے، اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو پیچھے کھینچا جائے گا نماز کی حالت میں تو وہ نماز توڑ دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پھر اپنی تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں، صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ اور جو بعض فقہا نے مکروہ لکھا ہے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ صف کی جماعت الگ چلتی ہے اور یہ بندہ اپنی کوئی دوسری سنت یا نفل نماز پڑھ رہا ہو، تب اس کا تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے، کیونکہ پھر یہ جماعت سے مختلف نماز پڑھے گا، ان کے مخالف کھڑا ہو جائے گا کہ امام رکوع میں ہوگا تو یہ سجدے میں ہوگا، اگر یہ قیام میں ہوگا تو امام سجدے میں ہوگا، تو ایک طریقے سے یہ مطابق نہیں ہوگا جماعت کے، دیکھنے میں جو کہ دوسرے کو الگ لگے گا، تو اس اعتبار سے یہ مکروہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جماعت کی صف سے الگ ہٹ کے ہی پڑھے، اپنی کوئی ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں وہ یا پہلے سے اس کی نیت ہے تو ایسی دور رہ کر نیت باندھے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو کسی کو دیکھنے میں ایسا نہ لگے کہ یہ بندہ جماعت کے اندر شامل ہے اور پھر بھی اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تنہا نمازی کو اس طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ وہ دوسری صفوں سے، دوسرے مقتدیوں سے، اماموں سے جو ہے اپنے معاملات کے اندر مخالف ہو جائے، نماز کے ارکان کے اندر مخالف ہو جائے۔ اور اگر پہلی صف بھر گئے اور یہ شخص جماعت سے ہی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی صف بھرنے کی صورت میں پھر دوسری صف کے اندر یہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مخالف نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کے پیرالل چلے گا۔ اگر امام بھی رکوع میں ہوگا تو یہ بھی رکوع میں ہوگا، امام سجدے میں ہوگا تو یہ بھی سجدے میں ہوگا، اور دیکھنے سے بھی یہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ بھئی یہ بندہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جہاں پہ مخالفت ہوتی ہے شریعت وہاں پہ منع کرتی ہے کہ تنہا بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، تو یہ ایک طریقے سے نماز کے، جماعت کے ادب کے خلاف ہے کہ سب لوگ تو سجدے میں ہو اور یہ بندہ تنہا پیچھے کھڑا ہوا ہو، سب رکوع میں ہو تو یہ سجدے میں ہو، تو دیکھنے میں جو نماز کے وہ سیکوینس ہے وہ تھوڑا سا بگڑے گا۔ تو بہتر ہے کہ تنہا اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو وہ تنہا صف میں کھڑا نہ ہو، کم سے کم جماعت کے بالکل پیچھے، اور اگر پیچھے کہیں کسی پلر کے سائیڈ میں ہے اور وہ صف میں تنہا ہی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماعت کی آخری صف کے بالکل پیچھے کھڑا نہ ہو کہ ان میں دیکھنے میں یہ لگے کہ بندہ ان میں شامل ہے، اور پڑھنے کے اعتبار سے یہ لگے کہ شامل نہیں ہے، اپنی الگ الگ پڑھ رہا ہے۔ اور صف پوری ہو جانے کی صورت میں تنہا اگر کھڑا ہوگا تو حرج نہیں، کیونکہ لانا کسی کو شامل کرنا صف میں یہ بھی دشوار ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ باجماعت اس کو شامل ہونا ہے، اور نفل یا اپنی نماز پڑھنے کے اعتبار سے تنہا نہ پڑھے، یہ بہتر ہے۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمار